اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو ملائکہ کرام علیہ السلام سے سجدہ کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو کھاؤ بغیر روک ٹوک کے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے پیدا فرمائی، اور وہ جنت جو ہے رب تبارک و تعالی کی صفت رحمت کا مظہر ہے. انہوں نے کہا اس جنت سے مراد دنیا میں کوئی زمین پر کوئی باغ تھا، اس باغ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہنے کا حکم دیا. ان کی یہ بات اگر درست مان لی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے کہ تم جنت نہیں رہ سکتے، یہاں سے اتر جاؤ، تو یہیں پر ہی کوئی مقام تھا، جنت زمین پر ہی کوئی باغ تھا، تو وہاں سے اترنے کا حکم کیا مطلب ہے؟ وہاں سے نکل جانے کا حکم ہوتا. رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہاں سے اتر جاؤ. حبوط اترنے کو کہتے ہیں، اہبتو، اتر جاؤ یہاں سے تم. یہ ذہن میں رہے وہ جو درخت تھا جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا، اس درخت کی تاثیر ایسی تھی کہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں رہ کر جن علائشوں سے بندہ دوچار ہوتا ہے وہ انہی علائشوں میں بندہ پڑ جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت سے منع فرمایا. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اس درخت میں کیسی ایک کیفیت تھی. ایک بہت ہی معتبر میرے دوست ہیں، حکیم ہیں، وہ تو پرانا تجربہ ہے ان کا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کشمیر کے اندر کوئی علاقہ ہے، وہاں ایک درخت ہے، ایک پودا اگتا ہے وہاں، اس کا کوئی بندہ تھوڑا سا پتا توڑ دے بارش شروع ہو جاتی ہے. بتائیں اب کوئی بھی بندہ ایک دم سے سنے گا وہ جلدی مانے گا نہیں، اس نے کہا درخت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی، کہیں گے نہیں کہیں گے. لیکن یار یہ بھی تو دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالی نے کیسی تاثیر رکھی ہے. یہ ساری دوائیں جو ہم کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں جی؟ یہ ساری جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتی ہیں، انہی سے بنتی ہیں ساری دوائیاں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے زمانے مبارکہ میں آپ جہاں سے گزرتے تھے یہ بوٹیاں اور یہ جڑیں ساری کی ساری نیچے سے بول کر کہتی تھی فلاں فلاں بیماری کا جو علاج ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ میں رکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز بولا کرتی تھی. اور قرآن کریم میں آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے دورے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 درخت اگائے ہیں. عرب کے لوگ جو ہیں انہی سے آگ لگایا کرتے تھے. 2 درخت تھے اور دونوں کی ٹہنیوں سے پانی نکل رہا ہوتا تھا، ایک کی ٹہنی کو دوسری کے ساتھ اس طرح چٹکھاتے تھے تو اسے آگ نکل آتی تھی. اب بتائیں پانی کا اور آگ کا بھی کوئی جوڑ بنتا ہے؟ نہیں میں جوڑ بنتا. جس خالق اور مالک نے آگ کے اندر جلانے کی تاثیر رکھی ہے نا، اسی رب تبارک و تعالی نے وہاں پر پانی کو اور آگ کو اکٹھا کر دیا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ پھر میں نے ہاتھ لگا ہی دیا، ایک پتا اس کا توڑ دیا، جیسے ہم نے توڑا پتا تو اسی وقت کہتے ہیں بارش شروع ہو گئی، اسی وقت بارش شروع ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے. جیسے مالک چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے جی. اسے کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا ہے جی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے اندر بھی اسی طرح کی تاثیر رکھی تھی کہ جو بھی بندہ اس میں سے کھائے گا تو اس کی حالت جو ہے وہ یہی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اسلام کے احکامات دیکھیں، یہ نہیں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے رہنا بھی اس سے پیچھے ہے۔ کیسی بات ہے؟ جہاں پہ اسلام زنا سے منع کرتا ہے نا، وہاں اسلام دیکھنے بھی نہیں دیتا کہ نہیں۔ کسی کی ماں بہن بیٹی جا رہی ہو تو اسلام نے کیا حکم دیا؟ تو میں کہ آنکھ نیچی رکھ، مرد کو بھی کہا اور عورت کو بھی کہا اپنی آنکھ نیچی رکھ، نگاہ نیچی رکھ۔ کل المومنین یغضوا من ابصارہم، حبیب اپنے مومنوں کو غلاموں کو فرما دیں اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں۔ وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں کو بھی فرما دیں، اہل ایمان عورتوں کو یہ بھی اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں۔ ہیں جی، کپڑے بھی پہنے ہوں، خواتین نے پردہ بھی کیا ہو، مرد کو بھی حکم ہے، پھر بھی مرد کو حکم ہے نگاہ جھکا کے رکھے، عورت کو بھی حکم ہے کہ نگاہ جھکا کے رکھے۔ ہیں جی، یہاں پہ لباس بھی نہ ہو، ہیں جی لباس بھی ادھورا ہو، کھڑی بھی روڈ پہ ہو، شارع عام پہ کھڑی ہو اور ہاتھ میں کتبہ بھی اٹھایا ہو، میرا جسم میری مرضی، تو کمال نہیں ہو گئی؟ ویسے بے حیائی کی بھی حد ہو گئی ہے، بے حیاؤں نے بے حیائی کی حد کر دی، اتنی بے حیائی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے جی دیکھیں، فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہیں جی، اور فرمایا دوسرے مقام پر وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ۔ فرمایا حبیب پیارے، جب اللہ اور اس کا رسول یعنی آپ فیصلہ کر دیں، میں فیصلہ کر دوں اور آپ فیصلہ کر دیں، میرے اور آپ کے فیصلہ آ جانے کے بعد مومن مرد یا مومن عورت اس کے پاس اختیار رہتا ہی نہیں، کوئی اختیار نہیں رہتا اس کے پاس۔ تو بتائیں جی، یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اختیار مومن کے پاس رہتا ہی نہیں، تو یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے بندہ مومن کا نعرہ کیا ہے؟ مولا جسم بھی تیرا ہے، مرضی بھی تیری ہے، یہ بھی تو نے مجھے دیا نا، تو حکم بھی تیرا ہی چلے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلی تو نفی یہ کی کہ جسم بھی رب کا نہیں، جسم کا بھی مالک رب نہیں ہے، انہوں نے کہا جسم میرا جسم ہے، تو کہا مرضی بھی میری ہے، نہ قرآن کے سنیں گے، نہ حدیث کے سنیں گے، نہ رب کے سنیں گے، نہ اس کے رسول کے سنیں گے، کہا کہ میرا جسم میری مرضی۔ اور آگے جو انہوں نے نعرے لگائے، کوئی بھی شریف انسان جو ہے ان گندے نعروں کی آواز تک اپنی بہنوں بیٹیوں کو کانوں تک نہیں جانے دے گا کبھی بھی۔ اتنے حیا باختہ نعرے لگائے انہوں نے کھڑے ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی، اور یہ بھی ذہن میں رہے، اس پروگرام کو جو عورت آرگنائز کر رہی ہے نا، اس کا نام بھی مقدس ہے، سیدہ عارفہ زہرا۔ بتائیں، اب بھی وہ سیدہ کھڑی ہے، اس کے سر کے بال منڈے ہوئے، اتنے بال رکھے ہوئے، اس نے بوڑھی ہے بالکل تمام، اور اس کا کام یہی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے نا صوفی بن کے ہر وقت علماء کو بھونکنا، شریعت کو بھونکنا اس کا کام، اور لوگ اسے لے آتے ہیں کہ وہ بڑی عارفہ باللہ ہے، وہ رب تعالیٰ کی معرفت والی ہے، مولانا روم کے بیٹھ کے کسے سنائے گی؟ بتائیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے کس قدر آگے جا چکے ہیں، دین کو چھوڑ چکے ہیں یہ لوگ، پھر پتہ نہیں خدا تعالیٰ کی محبت کی باتیں کس منہ سے کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اسلام کی تعلیم دیکھیں، ولا تقربا هذه الشجرة، میں کہ اس درخت کے قریب ہی نہیں جانا، اگر تم چلے گئے تو فتکونا من الظالمین۔ یہاں پر دیکھیں یہودیوں کی جو کتاب ہے اس وقت تورات، اس کے اندر یہ قصہ موجود ہے، بڑی حیرانگی ہوئی پڑھ کر مجھے، تو ان ذلیلوں نے پتہ کیا لکھ رکھا ہے، کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ وہیں پہ انہوں نے درخت جو کھایا نا تو بے لباس ہو گئے، یہ تو اتنے تک تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام وہاں سے چھپتے پھر رہے ہیں، اور سب سے بڑی کبھی بات اس نے یہ کی کہ جنت کے اندر دو درخت تھے، ایک زندگی بڑھانے کا، ایک موت کا، تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جھوٹ بولا، جو درخت موت والا تھا نا اس کے متعلق کہا کہ یہ زندگی والا ہے، تو آدم علیہ السلام بھڑیکے میں اس درخت کو کھا بیٹھے جو موت والا تھا، اپنی طرف سے اسے زندگی والا سمجھ رہے تھے۔ بتائیں
اور آگے اس نے کیا کہا نعوذ باللہ، کہتے جی دوپہر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چھاؤں میں پھرتا تھا، درختوں کے نیچے گھوم پھر رہا تھا دوپہر کے وقت. تو کہتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہیں گھوم رہا ہے. تو آدم علیہ السلام چونکہ بے لباس تھے، آدم علیہ السلام دوڑ کے درخت کے پیچھے چلے گئے. کس سے چھپ رہے ہیں؟ رب سے چھپ رہے ہیں. بتائیں اتنا بھی کوئی بندہ احمق اور پاگل ہوتا ہے؟ جن کی مذہبی کتاب کا یہ حال ہو، ان کے مذہبی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کیا ہوا تجھے، چھپتا کیوں پھر رہا ہے؟ انہوں نے کہا مولا بے لباس ہو گیا ہوں. تو کہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر یہیں سے نکل جا. بتائیں بھائی کیا انداز ہے ان دلیلوں کا، احمقوں کا. رب تعالیٰ کی یہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور کیا بٹھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کچھ بھی نہیں جانتا، درخت کے پرلے کی بات جانے بھی نہیں جانتا. اور رب تبارک و تعالیٰ کو جناب دوپہر کے وقت گھومنے والا کہہ رہے ہیں. رب چکر لگا رہا ہے درختوں کے، سائے میں ٹہل رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ. بتائیں بھئی رب تبارک و تعالیٰ جسم سے اور جسمانیت سے پاک ہے، رب تبارک و تعالیٰ مکان سے اور اس طرح کی ہر چیز سے پاک ہے. تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، میں حقیقت کہتا ہوں ان دلیلوں کی عقیدت توحید بھی ٹھیک نہیں ہے، نبوت تو بعد کی بات ہے نا. یہ تو عقیدت توحید پہ فیل ہو گئے ہیں یہودی اور نصرانی. اب بتائیں جو جس بندے کی رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلومات یہ ہوں، اتنا بڑا جاہل ہو، اور یہ اس کتاب میں لکھ رکھا ہے انہوں نے جو آسمانی کتاب ہے، تورات میں لکھ رکھا ہے انہوں نے، تورات کے اندر یہ شامل کر رکھی ہے عبارت انہوں نے کہ رب دوپہر کے بعد ٹہل رہا تھا جی جنت میں، اور آدم علیہ السلام رب سے چھپ گئے. اور یہ نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کے نبی پر تہمت باندھ رہا ہے کہ رب کا نبی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اگر چھپ جاؤں گا رب نہیں دیکھ سکے گا. بتائیں کتنی زہریلی بات کی ہے اس نے. آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. شیطان ان کے پاس آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اس درخت سے جو آپ کو منع کیا گیا نا، یہ درخت وہ درخت ہے، اس کو اگر آپ کھا لیں گے تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پالیں گے. اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پالیں گے، کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی. تو بتائیں بھائی جب اس نے بات ہی رب کے قرب کی کہ رب کے قرب میں رہیں گے، رب کے قرب خاص میں رہیں گے. آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ ہمیں زمین پر بھیجا جائے گا، خلیفہ جو زمین کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن جیسے ہی شیطان نے یہ کہا کہ آپ اگر یہ درخت کھا لیں گے تو رب تعالیٰ کے قرب میں رہیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اور ساتھ اس نے قسمیں بھی کھائیں. اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے کہا اور رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. بس میں کوئی بندہ چڑھتا نا، کوئی پھکی بیچنے والا یا کچھ بھی بیچنے والا ہو، وہ آ کے تقریر کیسی کرتے ہیں، کمال نہیں کر دیتے، ایک دم چھا جاتے ہیں. اور بندہ دیکھ کے کہتا ہے یار یہ اتنے قابل ہوتا، اس کی پھکی جو ہے 132 بیماریوں کا علاج ہوتی تو یہ دھکے کھا رہا ہوتا بسوں پہ. ایک دم سے ذہن میں آتا ہے، ہر بندہ یہ یقین کر جاتا ہے بندہ جھوٹا ہے، لیکن اس کی تقریر اس پہ ایسا اثر کرتی ہے. اور بس میں خال خال بندے بیچتے ہیں جنہوں نے اس سے سودا نہ لیا ہو، ورنہ اکثر اس کی گولیاں ٹافیاں پھکیاں ساری خرید ہی لیتے ہیں. ہوتا یہ نہیں ہوتا. شام کے وقت وہ جو اصل حکیم ہوتے ہیں نا ان سے بھی زیادہ پیسے لے جاتے ہیں گھر، اور جب یہ گھر آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. جوڑوں کا درد 7 دن میں ختم، کو نمازی بہن بھائی کو مسئلہ ہوتا بھی ختم، صرف 10 روپے 10 روپے 10 روپے. قوم ایسی لٹھو ہوتی ہے وہیں پہ، وہ سارے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. بتائیں بھائی یہ تو حال ہے، یہ تو حال ہے ان کا بھائی. تو اب دیکھیں جس بندے کو یقین ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. تو بتائیں یار جہاں پہ کھڑا ہو کے جنت کے اندر کھڑا ہو کے شیطان نے رب کے نام کی قسم کھائی ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی 2 ہی باتیں آئی تھیں، ایک تو یہ کہ چلو رب کا قرب مل جائے گا، دوسرا یہ کہ رب کے نام کی بھی کوئی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے.
ہیں رب کے نام کی بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے؟ نہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو صرف یہ دو باتیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بھولنے کا سبب بنی. ایک تو یہ کہ فرمایا کہ چلو اس درخت کو کھا لیتے ہیں, ہمیشہ زندہ رہیں گے, رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہیں گے. مالک کا قرب کون چھوڑے بلا ہیں؟ تو رب یعنی مزے کی بات دیکھیں, رب تبارک اب بظاہر یہ کتنی بڑی بات ہے. رب تعالیٰ نے منع فرمایا اس درخت سے نہیں کھانا. آدم علیہ السلام جو ہیں آپ کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا, اور یہ مشقت ڈال دی گئی کہ آپ نے کمانا ہے, اور آپ کی بیوی جو ہے, عورتیں یعنی قیامت تک جتنی بھی عورتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری بچہ اٹھانے کی تکلیف اٹھائیں گی, درد ذیل کی تکلیف اٹھائیں گی, گھر کے امور خانداری کی تکلیف اٹھائیں گی, وہ سارے کے سارے کام کرتے رہیں گی, اور مرد جو ہے وہ جناب سارا دن محنت مزدوری کرتا رہے گا. یہ مشقت دونوں پہ پڑی, اتنا کچھ ہوا. اب رب تبارک و تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ فنا سے یا فرمایا کہ آدم بھول گیا تھا. آدم بھول گیا. یہ نہیں فرمایا کہ اس نے جناب کیا کر دیا, یہ کر دیا, وہ نہ یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ. فرمایا فنا سے یا ولم نجد له عزما. اللہ تعالیٰ نے ہم نے دیکھا ہے ہمارا آدم بھول گیا تھا, اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا وہ کام کرنے کا, اس کا ارادہ ہی نہیں تھا. اب یہاں سے فرق واضح ہوا, ایک طرف شیطان ہے, شیطان نے بھی رب کا کہا نہیں مانا, رب نے فرمایا کہ سجدہ کر, اور یہاں دیکھیں یہاں بھی رب فرما رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا, قریب بھی گئے, اس درخت کو کھایا بھی, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ تکبر میں کر رہا ہے. کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ تکبر کی وجہ سے. رب کے حکم کے سامنے اکڑ گیا, رب کے حکم کی مصلحتیں اور حکمتیں پوچھنے لگا, حکمت بتائیں تو کروں ورنہ میں نہیں کروں گا. لیکن یہاں آدم علیہ السلام جو ہیں فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام جو ہیں یہ نہ ان کا کوئی ارادہ تھا میری نافرمانی کرنے کا, اور نہ ہی رب خود فرما رہا ہے, اور نہ ہی فرمایا کہ ان کا ارادہ, ان کے دل میں کوئی تکبر تھا, نہ کوئی اور بات تھی, نہ کوئی حسد تھا, کچھ بھی نہیں تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے جو بھول ہوئی ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ہوئی ہے, میری محبت کی وجہ سے. بتائیں کسی کی محبت میں بھولنا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی کتنا کرم فرماتے. آگے آیت مبارکہ آ رہی ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, میں شیطان نے انہیں پھسلا دیا, شیطان سبب بنا ان کے وہاں سے پھسلنے کا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, اور اس نے انہیں وہاں سے نکال دیا جہاں وہ بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے تھے. وَقُلْنَا, ہم نے فرمایا, اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, فرمایا کہ اب دنیا میں جاؤ, زمین پر جاؤ, اب دنیا میں جا کر تم ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے, ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے. بتائیں بھائی آج کتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں جو کہے کہ میرا تو کوئی دشمن نہیں؟ کم از کم ہر ایک پر کوئی نہ کوئی تویز کرنے والا تو ہوگا, کم از کم کوئی نہ کوئی پھونکے مارنے والا تو ہوگا. وہ چاہے کوئی بڑے قد کا بندہ نہ ہو, گٹھو ضرور ہوگا. ہاں بالکل, چھوٹے سے چھوٹا یہ شیطان ہی ہوتا ہے, وہ کسی صورت میں آ سکتا ہے کہ نہیں, وہ پگڑ پہن کے بھی آ سکتا ہے, وہ کسی بھی حیات میں آ سکتا ہے. شیطان ہے کہ نہیں جی. آپ وہ مسجد میں سب میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہوا پھونک مار دے کسی پر, کسی کیا پتہ چلے گا. ان کا حساب بھی بگلے والا ہوتا ہے, بگلا نہیں ہوتا, دیہات کے لوگ جانتے ہیں. وہ جناب ایسے ایک ٹانگ اٹھا کے پانی میں کھڑا ہوتا ہے, ایک ٹانگ اٹھا کے, بندہ دیکھنے والا کہے واہ یار صوفی صاحب کمال بزرگ ہیں بھائی, ایک ٹانگ اٹھا کے سفید لباس میں کھڑے رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں, واہ واہ. اچانک سے جب مچھلی اٹھا کے بھاگتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جا ذلیلا, میں تجھے صوفی سمجھ رہا تھا, تو کیا نکلا پلید. حال ان کا بھی وہی ہوتا ہے, بیٹھے جناب تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ تسبیح پڑھ کس کے لیے رہا ہے. فلانے کا منکا ٹوٹ جائے, فلانے کی ٹانگ اکھڑ جائے, فلانے کی یہ ہو جائے. بھائی یہ تسبیح اس لیے تھوڑی ملی تھی تجھے, شیطانیاں کرتا رہے. اور سال میں ایک دن تو مسجد آیا کہ نہیں, اور وہ بھی اپنے گھر لعنت لے کے جا رہے. تم کیسے احمق لوگ اور پاگل لوگ ہیں یار. اللہ اکبر. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے. اب جس کو بھی دیکھو ہر بندہ پریشان ہے, جس کو بھی دیکھو ہر بندہ اپنے مخالف سے پریشان ہے, اور تقریباً دشمن اپنے ہی ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں, اپنے رشتہ دار ہی دشمن ہوتے ہیں. جی کون جی؟ چاچے کا منڈا. کیونکہ میں پیر کے پاس گیا تھا, پیر نے کہا تھا جس بندے نے پچھلے پورے ہفتے میں تجھے دیکھ کے مسکرایا ہے نا, اسی نے تجھ پہ جادو کروایا ہے. اب جتنے بھی دیکھ کے ہنسے ہوتے ہیں سب کی الٹی آ جاتی
ہیں، سب کی گنتی الٹی شروع. جی سب سے قریبی جو ہے نا اس نے کروایا ہے، اس نے کہا سب سے قریبی تو میری ساس ہی ہے پھر. ہاں اس سے بڑھیا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. لو جی ساس کی الٹی شروع ہوگی گنتی. اللہ رام ہی فرمایا بس ہیں، حساب ہمارا پتہ نہیں کہاں جا پہنچا ہے. آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا بھی ہے اور ایک وقت تک برتنا بھی ہے. فرمایا تمہارا ٹھہرنا اور تمہارا برتنا الی حین ایک مقررہ مدت تک ہوگا. کب تک؟ قیامت تک. جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے فرما بردار بچے سارے کے سارے جنت آ جائیں گے اور نافرمان بچے سارے جہنم چلے جائیں گے ایک وقت تک. یعنی اس سے ثابت ہو گیا، فلاسفہ کا رد ہو گیا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد تک رہے گی، ایسی بات نہیں ہے. آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں، اس کی کرم، بے پایا کرم دیکھیں جی. اللہ تعالی نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے کہ توبہ کیسے کرنی ہے رب کی بارگاہ میں. تو فتاب علیہ وہ کلمات جو کہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات کی برکت سے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اندازہ لگائیں، یہ رب چاہتا نہیں تھا معاف کرنا یار ہیں، اسی لیے تو پھر کلمات بھی خود سکھائے. کوئی بچے ہوتے ہیں نا، کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں، استاد کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے ایسے ہی. یعنی کہ ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ معافی بھی استاد مانگے، نہیں، ان بیچاروں کو آ نہیں رہی ہوتی معافی مانگنی. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے جناب، اس طرح کر کے منہ بنا کے کھڑے ہوں گے. اب استاد بھی پوچھے گا، سمجھدار ہوگا تو وہ اسے سمجھائے گا بیٹے ہاں کرو گے آج کے بعد؟ کہو میں نہیں کروں گا. کہتے نہیں کہتے؟ کہو میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا، آج کے بعد غلط کام نہیں کروں گا، اگر کروں تو پھر مجھے مار پڑے. اس طرح کرواتے ہیں نا، عہد نامہ پڑھاتے ہیں اس سے. تو یہ یعنی استاد معاف کرنا چاہتا ہے تو اسی لیے اس کو تکرار کروا رہا ہے نا، اس کو دہرا رہا ہے کہ بیٹے یہ الفاظ کہو آپ، میں تجھے معاف کر دوں. تو حضرت آدم علیہ السلام جب رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص سے زمین پر آئے نا جی، 300 سال سے زائد عرصہ روتے رہے کہ معافی مانگنی کیسے ہے یہ بھی بھول گئے. رب سے معافی مانگنی کیسے ہے یہ بھی ذہن میں نہیں رہا. اور جب آپ تشریف لائے تو سرندیپ کا علاقہ، ہند، یہ اپنا ہند کا علاقہ کہتے ہیں، ویسے ایشیا کا ہی علاقہ ہے وہ. یہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرب کے علاقے میں زمین پر آئیں. دونوں علیحدہ علیحدہ آئے. پھر اتنے سینکڑوں سال کے بعد میدان عرفات کے اندر ان کی باہمی ملاقات ہو رہی ہے. میدان عرفات کو عرفات کہتے اسی لیے ہیں کہ وہاں ان کی آپسی پہچان ہوئی. اور حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارکہ بھی عربی تھی. کون سی زبان تھی؟ عربی تھی. آدم علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں پر میری مسجد بناؤ، میرا گھر بناؤ. کعبہ مشرفہ بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اور نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس کی جڑیں ساری یعنی کہ کعبہ شریفہ منہدم ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کرنے کا رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ملک شام سے بھیجا، ملک شام سے بھیجا کہ وہاں جا کر میرا گھر تعمیر کرو. یہاں آئے تو جبریل امین علیہ السلام آئے کہ وہ بنیادیں بتائیں کہ کہاں ہیں. جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو نیچے سے وہ بنیادیں نکل آئیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے وقت تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر آپ کعبہ تعمیر فرمایا. تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو رب تعالی نے جو کلمات تعلیم فرمایا، ان کے دل میں القاء فرمائے، وہ قرآن پاک میں ہے اور حدیث مبارکہ میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں. قرآن پاک میں کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہیں جی یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے. اور حدیث پاک کیا ہے جی؟ حدیث پاک مستدرک الحاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مجھ پہ کرم فرما. یہ بھی تعلیم رب نے فرمایا ہے، رب نے تعلیم فرمایا کہ مولا تیرے حبیب کا واسطہ مجھ پر کرم فرما، ان کے صدقے میں میرے اوپر کرم فرما. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کرم کر دیا ہے جا
اب تعلیم بھی رب فرمائے اور ساتھ آگے پوچھے بھی رب، کس لیے؟ کہ میں میرے حبیب کا ذکر کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم یہ نام کیسے جانتے ہے تم؟ تو کہنے لگے مولا جیسے تو نے مجھے پیدا کیا تو میں آنکھ میری کھلی تو میری نگاہ جو ہے نا وہ عرش کے پائے پر پڑی، اس کے ماتھے پہ میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام ملا ہوا تھا، تو اسی دن سے میرے ذہن میں بیٹھ گیا یہ بڑی عظیم ہستی ہے۔ شیخ محقق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم تو نے نام اتنا بڑا لیا ہے پھر مانگا کچھ بھی نہیں، نام تو نے میرے حبیب کا لیا ہے، فرمایا آج قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کی بخشے بھی مانگتا میں نے سب کو معاف کر دینا۔ بتائیں بھائی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ یا توبہ قبول کرنے والا ہے تو توبہ کے طریقے بتائے اس نے ہمیں، ہیں آدم علیہ السلام کو سکھایا، پھر ان کے بچوں کو سکھایا، کچھ ہو جائے تو یہ کرنا ہے، کچھ ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے، اس طرح مانگنا ہے مجھ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل نہبطوا منها جميعا، فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم سارے اتر جاؤ یہاں سے، زمین پہ چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بے شک تم میں سے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، جو بھی بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ پھر ہاں یہ شان ہوگی اس کی جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اب دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے حضرت آدم کو، کنہیں فرما رہا ہے؟ حضرت آدم کو فرما رہا ہے۔ جب زمین سے یہ ان کی توبہ قبول ہو گئی تب رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں کہ فرمایا کہ یہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو پھر رب تعالیٰ بھائی بھیجتا رہا نہیں بھیجتا آدم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر آئی نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، امام الانبیاء علیہ السلام پر۔ یہاں پر مرزائیوں نے یہ دجل کیا، مرزائیوں نے نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ ہدایت آئے گی تو پھر وہ ہدایت مردے پر آ گئی۔ بتائیں بھائی رب نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا علیہ السلام تک آتی رہی بھائی رب تبارک و تعالیٰ کی، آسمانی صحائف بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، رب تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ بھیجا، وحی بھی آئی، نبی بھی آئے ہیں جی، نبی مرسل بھی آئے، نبی غیر مرسل بھی آئے، سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ اب کہنا کہ اب بھی وبا آ رہی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اب بھی ہدایت آ رہی ہے، تو یہ کوئی دنائی والی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس آیت مبارکہ سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، نہ نہ نہ، جب خطاب آدم علیہ السلام کو ہے تو اس وقت سے ہی ہدایت آنا شروع ہو گئی، یعنی وحی آنا شروع ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آئے وہ سارا کچھ لاتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ فرمایا کہ آدم جو تیرا فرما بردار ہوگا وہ جنت جائے گا، جو میری طرف سے آنے والی وحی کے پیروکار ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا۔ آگے فرمایا کہ جو ہدایت کو نہیں اپنائے گا، خود دنا بنے گا، فن خام بنے گا، ہوشیار بنے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہیں جھوٹا کہا ہماری آیتوں کو، ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔